सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग थे घराने, 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ आज से हो गया है और हर 3 महीने के बाद आपको 10,500 रुपया जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं और जो नादार माइनॉरिटीज़ के घराने हैं, उन 50,000 घरानों को ये कार्ड देने का आगाज़ आज से हो गया है। ये कार्ड आपको मिल जाएंगे और हर 3 महीने के बाद आपको हुकूमत पंजाब की तरफ से 10,500 रुपया मिलेगा। अक़लियती बिरादरी मेरे सर का ताज है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। कहा कि अक़लियती बिरादरी के लिए मुनफरिद इक़दाम कर रहे हैं। यह रकम अक़लियती बिरादरी को नवाज शरीफ की जानिब से तोहफ़ा है। 50,000 मुस्तहिक़ ख़ानदानों को हर 3 माह के बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। इस रकम को हम 75,000 रुपये तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वफ़द की मुलाकात 79 रुकनी वफ़द की सरबराही में एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब ने की और मरीम नवाज ने कहा कि पाक सरज़मीन की फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ों से मुलाकात बाइस फ़ख्र है। एयर फोर्स के काबिल क़द्र कारनामे में हमारे आँख का तारा है। शहर की सड़कों पर इको फ्रेंडली बसें फराटे भरने के लिए तैयार। 16 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज़ 11 बसें लाहौर आईं। 15 फरवरी को इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया जाएगा। मज़ीद 500 बसें सितंबर तक फ्लीट में शामिल कर ली जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसें लाहौर समेत सूबा भर के मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाएंगी। 4 साल पंजाब के वसाइल को गोगी, पिंकी और कप्तान रजीम ने बेदर्दी से लूटा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनगरज। कहा कि मरीम नवाज के लोगों से 4 साल की गई नाइंसाफियों का अज़ला कर रही है। मुखालिफिन का अपनी कारकर्दगी पर कम, मरीम नवाज पर कीचड़ उछालने पर ज़्यादा फोकस है। स्पीकर मलिक अहमद खान के ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन और हुकूमती अरकान का मुख्तलिफ अमूर पर इजहार ख्याल। हुकूमत की कारकर्दगी तख्तियों तक महदूद है। तालीम की हालत यह है कि स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर बरस पड़े। कहा कि 3 अजला में तलबा के लिए 2 अरब का दूध फरोख्त हो गया। बजट में 6.1 अरब रुपए एजुकेशन के लिए रखे गए थे। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब एसेट कंट्रोल बिल 2025 असेंबली में पेश। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असेंबली में बिल जमा कराया। बिल रिव्यू के लिए स्टैंडिंग कमेटी होम को भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी 2 माह के बाद इस बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुआशरती तरक्की के लिए ख़वातीन को मुसावी हुकूक फराहम करना ज़रूरी है। कन्वीनियर कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग सारा अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। स्पीकर मलिक अहमद खान खुसूसी तौर पर शरीक हुए। सारा अहमद ने कहा कि ख़वातीन को काम की जगह महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। गवर्नर पंजाब से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वीसी प्रोफेसर वेंडी थॉमसन की मुलाकात। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और पाकिस्तान जामियात के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सरदार सलीम हैदर के पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कैंपस खोलने की तजवीज़। वज़ीर आला मरीम नवाज की पेशकश पर लंदन यूनिवर्सिटी की लाहौर में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए इक़दाम का आगाज़। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से वाइस चांसलर लंदन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वेंडी थॉमसन की मुलाकात। सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम का आगाज़ करने पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज तालीमी निज़ाम को जदीद बना रही हैं। बरतानिया की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड के वफ़द का इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस का दौरा। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक और चेयरपर्सन ISLB प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा खालिक से मुलाकात। दोनों तालीमी इदारों के दरमियान तालीमी और तहकीकी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चेयरपर्सन ISLB प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा खालिक ने कहा कि दोनों इदारों के ताउन से तलबा में कानून की तालीम के मस्बत रुझानात परवान चढ़ेंगे।
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا موجودہ قیادت پر تحفظات کا اظہار۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے متعدد ارکان اسمبلی کا علیمہ خان کو پارٹی ٹیک اوور کرنے کا مشورہ۔ کہا کہ پاکستان میں ریاستی سیاست ہی چلتی ہے، پارٹی کو ڈیموکریٹک بنانا مشکل ہے۔ رکن قومی اسمبلی اون چوہدری کی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور اہم معاملات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سیاسی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ اون چوہدری نے صوبے میں قیام امن کے لیے فیصل کریم کنڈی کی کوششوں کو سراہا۔ صوبائی وزیر چوہدری شافی حسین کا محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کے ہیڈ آفس کا دورہ۔ بورڈ اجلاس کی صدارت کی۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اور پینشن میں 15% اضافے کی توسیع۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ چیف منسٹرز چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ پروگرام میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ متعلقہ محکموں کی کوارڈینیشن کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب سرویلنس اور مانیٹرنگ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین کا اربن یونٹ شاہین کمپلیکس کا دورہ۔ سی او او امان انور قدوائی نے پروجیکٹس پر بریفنگ دی۔ بابر علاؤالدین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں صوبہ ترقی کی نئی جہتیں متعین کر رہا ہے۔ علامہ اقبال میڈیکل جامعہ کی بد انتظامی۔ ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر کے طلباء پہلے ہی روز خوار ہو گئے۔ طلباء مظاہروں اور احتجاجوں سے نمٹنے کے لیے رائٹ مینجمنٹ پولیس نے کمر کس لی۔ انسپیکٹر سے ہیڈ کانسٹیبل کی سلیکشن کے لیے 6 کمیٹیاں قائم۔ 500 ملازمین کی صوبے بھر سے آر ایم پی میں سلیکشن کی جائے گی۔ شہر میں فضائی آلودگی میں کمی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 10ویں نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 180 ریکارڈ۔ زہریلی فضا سے نزلہ، کھانسی، زکام اور سانس کی بیماریاں بھی عام۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے میجر ایم اسحاق شہید فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ میں حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ اور سی بی ڈی اے کا شکر گزار ہوں۔ آئندہ ماہ وزیر اعلیٰ مریم نواز فالٹن روڈ کا افتتاح کریں گی۔ فیروزپور روڈ کی مرکزی سیوریج لائن کی مرمت کا کام سست روی کا شکار۔ ٹھیکیدار مزدوروں کی مزدوری لے کر رفو چکر ہو گیا۔ کام 3 دن سے بند، مزدور سراپائے احتجاج۔ گیس ہے نہ پانی، گلیاں بھی تباہ حالی کا شکار۔ یہ ہے یو سی 227 کوٹ لکھپت کی داستان۔ علاقہ مکین صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ سڑکیں ناہموار ہونے کی وجہ سے راہگیروں کو آمد و رفت میں مشکلات۔ اہل علاقہ پھٹ پڑے۔ نہیں یہ بنی نہیں دی گلی ہے، چھوٹے ٹوٹے بنے نہیں دے اندر باہر دے۔ انہوں نے کہا ادھر بن گئے 2 دفعہ۔ پانی ہے کچھ نالیاں چ گندا آ رہا ہے، نالے دا پانی آ رہا ہے، کوئی پائپ سے ٹھیک آ رہا ہے کسی سے۔ مشکل ہے، پانی گندا آتا ہے، بچ گٹراں دا پانی ہے تو زیادہ پانی گندا ہی ہے، صاف گھٹ ہی آتا ہے۔ گندا پانی آتا ہے، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ پچھلی گلی تھی وہ بن گئی ہے، یہ گلی نہیں بنوائی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ستھرا پنجاب پر عمل درآمد کا مشن۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کا تحصیل شالامار کے مختلف مقامات کا دورہ۔ سنگھ پورہ، باغبان پورہ اور ریلوے اسٹیشن پر صفائی اور تجاوزات کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ شہر کے تمام علاقوں کو جلد صاف ستھرا کرنے کی ہدایت۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کے خلاف احتجاج۔ جماعت اسلامی کے احتجاج کی کال مؤخر کرنے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق احتجاج کی کال حکومت کی درخواست پر مؤخر کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نائب امیر لیاقت بلوچ کو احتجاج مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ نئی گاڑی خریدنے والوں کے لیے خوشخبری۔ موٹر وہیکل آرڈیننس ایکٹ 1965 کے میں
ترمیم کی کابینہ سے منظوری. گاڑی کی رجسٹریشن کے لیے متعلقہ ضلع کی شرط ختم. پنجاب کے رہائشی موٹر وہیکل مالکان کسی بھی ضلع میں اپنی گاڑی اور دیگر وہیکلز رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں. ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر ناکوں کے دوران گاڑی اور مالک کے کوائف کی آن لائن تصدیق ممکن ہے. غیر رجسٹرڈ گاڑیاں رکھنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ان ایکشن. ایک دن میں 221 بغیر رجسٹریشن گاڑیاں اور 784 ٹوکن ٹیکس نادہندگان پکڑ لی. غیر نمونہ نمبر پلیٹ استعمال کرنے والی 404 گاڑیوں کی نمبر پلیٹ سے اتار دی گئیں. بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. رواں ماہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں لائسنس کی خلاف ورزی پر 1,50,000 چالان ٹکٹ جاری. ترجمان کے مطابق لاہور ٹریفک پولیس نے 36,000 سے زائد شہریوں کو چالان ٹکٹ جاری کیے. ٹیکس چور پکڑنے پر کتنی انعامی رقم ملے گی؟ پنجاب حکومت نے انعامی رقم کا تعین کر لیا. ٹیکس چور کو کیے جانے والے جرمانے کا 20% اطلاع دینے والے کو دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں صوبائی کابینہ نے انعام دینے کی منظوری دے دی. منشیات سے پاک پاکستان کا عزم. لاہور میں اسپیشل تربیت یافتہ کتوں کی مشقیں. ANF ریجنل ہیڈ کوارٹرز میں ریجنل ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس نے تربیت یافتہ کتوں کو ٹریننگ کا معائنہ کیا. تربیت یافتہ کتوں کو ایئرپورٹس پر منشیات سمگلنگ کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جائے گا. ریجنل ڈائریکٹر ANF نے ڈاگ انسٹرکٹرز کو بہترین کارکردگی پر انعامات سے نوازا. یونیورسٹی کی طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کیس میں پیش رفت. مرکزی ملزم حسیب گرفتار. ترجمان کے مطابق ملزم طلحہ اور حمزہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. طالبہ کا طبی معائنہ مکمل. رپورٹ آنے پر حقائق واضح ہوں گے. پنجاب حکومت کا احسن اقدام. پولیس ملازمین کے لیے شہداء پیکج کی منظوری. صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اجلاس. 11 پولیس شہداء کے اہل خانہ کو گرانٹ اور گھر فراہم کیے جائیں گے. پنجاب پولیس کی قدیمی عمارت کی تاریخی اور ثقافتی حیثیت اجاگر کرنے کا عزم. پولیس اور نجی تنظیم کے درمیان MOU سائن. IG ڈاکٹر عثمان انور اور CEO نجی تنظیم غازی تیمور نے MOU پر دستخط کیے. پروجیکٹ تحفظ تاریخ کا آغاز لاہور سے ہوگا. ٹائمز ہائر ایجوکیشن کے مضامین کے اعتبار سے رینکنگ جاری. پنجاب یونیورسٹی پاکستان میں ایجوکیشن، سائیکالوجی اور سوشل سائنسز میں نمبر 1 قرار. رینکنگ میں پاکستانی اعلیٰ تعلیمی اداروں کو 8 مضامین میں درجہ دیا گیا. کمشنر لاہور زید بن مقصود سے DSP کے ہونہار طلباء کی ملاقات. طلباء کو صدارتی ایوارڈ ملنے پر کمشنر نے مبارکباد دی. زید بن مقصود نے طلباء کو حوصلہ افزائی کے لیے اعزازی شیلڈز بھی دیں. UET میں سالانہ اسپورٹس گالا اور کلچرل ڈے کی رنگا رنگ تقریب. کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نے تقریب کا انعقاد کیا. ملکی اور غیر ملکی ثقافتوں کا حسین امتزاج. طالبات نے جیولری، مہندی اور گجروں کے سٹالز لگائے. DG اسپورٹس خضر افضال چودھری کے زیر صدارت اجلاس. نشتر پارک اسپورٹس کمپلیکس کے انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا. ایڈمنسٹریٹرز کی اسٹیڈیمز کے بارے میں DG اسپورٹس کو بریفنگ. DG اسپورٹس کی اسٹیڈیمز میں بہترین صفائی کی ہدایت.